بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانیہ کچی نیند تھی جب اپنی گردن پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اپنا وہم سمجھا، پر جب ایک شدت بھرا سرسراتا لمس کمر سے پیٹ پر آتا محسوس ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، پر ناکام۔ اس سے پہلے ہی شفان اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دلچسپی سے اس کا شدید گھبرایا، شرمایا اور جھجکتا روپ آنکھوں کے رستے دل میں اتارا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں بیڈ کے درمیان آمنے سامنے ایک دوسرے کے بے حد قریب لیٹے ہوئے تھے۔ آپ پلیز چھوڑے مجھے، کہ کوئی آ جائے گا۔ ممی مم چپ، ایک دم چپ۔ شفان اسے ڈپٹا اور انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ اتنے دن مجھ سے چھپی رہی، مجھے اتنا تڑپایا، پہلے اس کا حساب دو پھر کوئی اور بات کرنا۔ میں کیسے حساب دوں؟ مجھے نہیں دینا آتا، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ ضبط کے باوجود شفان کا جاندار کہہ بلند ہوا، جانے شفان، لیکن مجھے تو لینا آتا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچا، اس کے شہرگ پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ وانیہ تڑپی، چھوڑیں پلیز۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سن کب رہا تھا، وہ تو اس کی گردن پر جھکا اس کی مدہوش کرتی خوشبو میں ڈوب چلا تھا۔ مسلسل چھوڑیں کی گردان سے تنگ آ کر اس نے سر اٹھا کر پیار بھری گھوری سے نوازا۔ بہت بولتی ہو، یہ کہہ کر وہ اس کے گلابی نرم لبوں پر جھکا اور اسے چپ ہی کروا دیا۔ وانیہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، اس کا دل شفان کو اپنے سینے میں دھڑکتا سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی تھی۔ وانیہ کی غیر ہوتی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اسے ساتھ لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپتی لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ وہ شرح سے دونوں ہاتھ کنگھی طرح بالوں میں پھیرتا بولا، یہ اس حساب کا چھوٹا سا ٹریلر تھا میری جان، اب پوری سزا کے لیے تیار رہنا۔ یہ سن کر وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہوتی مڑ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک بار مرتبہ پھر اس کی نازک کلائی شفان نے مضبوطی سے تھام لی اور اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ دونوں کچن میں پہنچے تو سارا اور ریان کھانا کھا چکے تھے۔ شفان سے کرسی کھینچ کر نرمی سے بٹھایا، پھر سارا اور ریان نے بے حد لاڈ سے اسے کھانا کھلایا۔ شفان بھی اس طرح کوئی شرارت بھرا جملہ بول کر اسے چھیڑ دیتا جس سے وہ سرخ چہرہ لیے پہلو بدل کر رہ جاتی اور تانی کو کوسنے لگتی جو آج اسے اس شخص کے رحم کرم پر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کھانا کھا کر اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی سکھ کا سانس لیا اور خونخوار نسوں سے بےسود پڑی تانی کو گھورا۔ مہندی کا فنکشن بھی بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ حارث بھی سب کچھ بھلا کر اپنے دوست کی شادی اور خوشی میں پیش تھا۔ شفان نے نوٹ کیا کہ آج وہ کچھ پریشان سا تھا۔ فنکشن ختم ہوا، حارث جانے لگا، شفان سے چھوڑنے پارکنگ تک آیا۔ کیا بات ہے حارث، پریشان کیوں ہو؟ نہیں کچھ نہیں یار، ہماری تو پریشانیاں چلتی ہی رہتی ہیں، بس تم اس وقت کو خوب انجوائے کرو یار۔ وہ ہائی فائی کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شادی کے دن بھی بہت ساری گہما گہمی کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ بلڈ رنگ کا ریڈ لہنگا پہنے آج دلہن کے روپ میں قیامت خیز حسن کے ساتھ وانیہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھائی تھا کہ میراب، نمرا اور تانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کسی بھی مزاحمت کے بغیر بھاری رقم ان کو دے کر بلکہ جان چھڑا کر وہ پھر کمرے کی طرف بڑھائی تھا۔ میرا بابے کے چہرے پر اس کے اتنی جلدی جان چھڑانے پر شرارت بھری معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھا ہی تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ حارث کا نمبر اسکرین پر دیکھ کر اس نے فون اٹینڈ کرنا ضروری سمجھا۔ ہیلو حارث، خیریت؟ نہیں یار خیریت نہیں ہے۔ حارث کے لہجے سے آزاد پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شفان کو بھی تشویش لاحق ہوئی۔ وہ میں تمہیں اس وقت اس سچویشن میں ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہیں الرٹ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ سیف کے بے غیرت کرمنل باپ نے پہلے کورٹ میں اسے پاگل ثابت کر کے پاگل خانے بھجوایا اور پھر وہاں سے اسے فرار کروا لیا۔ سیف بھاگ گیا یار، اس نے شفان کے سر پہ بم پھوڑا۔ واٹ؟ صدمے اور شدید غم و غصے سے شفان پاگل ہونے کو تھا۔ رگیں تن گئی، ماتھے پر گہرے بال نمودار ہوئے۔ تو اب کیا کرو گے یار؟ تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی جبکہ تم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شفان کا لہجہ طلاق ہوگا۔ دوسری جانب حارث شرمندہ سا ہوا۔ تم فکر مت کرو، میں نے پورے علاقے میں سیکورٹی انتہائی سخت کروا دیا ہے، خاص کر تمہارے ایریا کی۔ فکر کیسے نہ کروں؟ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اس جان کو خطرہ ہے جس میں میری جان اٹکی ہوئی ہے۔ وہ پھر بے چین ہوا، برداشت جواب دینے لگی۔
پھٹ پڑتا تو جانے کیا قیامت لاتا۔ یار حوصلہ رکھو، غصے میں دماغ کم نہیں کرنے والا، جبکہ اس وقت تمہیں بے حد محتاط طریقہ سے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے۔ حارث کچھ دیر تک اسے سمجھاتا، ضروری ہدایت دیتا، فون بند کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کافی دیر کوشش کرتا رہا۔ اب وہ کسی بھی قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کمپنیاں سہلاتا، وہ جانے ضبط کے کون سے مرحلے سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون چنگاڑ اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا، اسے سمجھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگا کہ فون اس طرف کون ہو سکتا تھا۔ فون اٹھا کر کان کو لگایا، بسم کر دینے والی آواز میں بولا، ہے تو میرے سابقہ صالح صاحب، شادی کی مبارک دینے کو فون کر ہی لیا، خیر مبارک۔ خیر مبارک شفان کے سرستے طنزیہ انداز نے مقابل کے کانوں میں پگھلا وہ سیسا اونڈیلا۔ شٹ اپ یو بسٹرڈ، حسب سبق وہ یوں تل ملایا جیسے شفان نے اس کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہو۔ شفان نے طنزیہ ہلکا سا کہکا لگایا، میرا خیال ہے پچھلی شادی کا تحفہ بھول چکے ہو جو میں نے دیا تھا تمہیں۔ شفان کی رگیں تن کی، نہیں بھولا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گا۔ شفان نفرت سے گھرایا، بھولنا بھی مت، اب کی بار نہیں لوگے شادی کا تحفہ۔ کمرے کے باہر جمے ہوئے ہو ڈیئر، اپنی بیوی کا بھی کوئی اتا پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کے سرسراتے لہجے نے شفان کے جسم کا جیسے سارا خون نچوڑ دیا تھا۔ وہ فون بند کر کے دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھل کر وہ دیوانہ وار بیڈ کی طرف آیا۔ اس کے لہنگے کے سرخ رنگ سے شفان کو بے حاشہ وحشت ہوئی۔ اسے جاپ جا خون نظر آ رہا تھا۔ دیوانگی اور جنون کی یہ کون سی انتہا تھی جو اس وقت شفان کے سر چڑھ کر بول رہی تھی؟ وہ جو سر جھکائے بیٹھی اس کے انتظار کر رہی تھی، اسے یوں بوکھلائے افتاں خزاں اپنی اطراف آتا دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی۔ شفان سے کلائی سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ دیوانہ وار اس کا جسم ٹٹولنے لگے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی نا؟ یہ خون کیوں ہے تمہاری جسم پر؟ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتا وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وانیہ نے حیرت سے شفان کی طرف دیکھا، یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو نا؟ شفان نے بہت سختی سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وانیہ درد سے کسمسائی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے لگا آج اس کی پسلیاں کڑک جائیں گی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، تم بھی ٹھیک نہیں ہو، چلو ہسپتال چلتے ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں، کچھ بھی نہیں، تم میری ہو، صرف میری، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ شفان مجھے درد ہو رہا، پلیز چھوڑیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی۔ وانیہ کی چیخ مار کر جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ وہ ٹھیک بالکل اس کے سامنے تھی۔ اس کے تنے اعصاب زہد ڈھیلے پڑے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سسکی۔ شفان نے نرمی سے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اوپر اٹھایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ شفان نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ اور آرام کرو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، ابھی آتا ہوں، پریشان مت ہونا، اوکے؟ وانی نے آہستگی سے اس بات میں سارے لایا۔ آپ کہاں؟ کوئی سوال نہیں، بس آرام کرو، یہ کہہ کر شفان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ہوش شربا حسن سے نظریں چرا کر الماری کی طرف بڑھا۔ الماری سے اپنی گن نکال کر وانیہ کی نظروں سے چھپا کر جو اس کی ہر سرگرمی دیکھ رہی تھی، پینٹ کی جیب میں ڈالی، کوٹ اور ٹائی اتار کر صوفے پر اچھالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے کا باہر سے لاک لگا کر دونوں ہاتھوں سے اپنی کونپٹیاں سہلا کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس نے سیف کی بات پر دھیان دینے سے پہلے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ اس کے اپنے گھر میں اس کے پاس ہے، سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے، اس کے ایک تکے سے ہی وہ اپنا آپ کیوں کھو بیٹھا؟ یہی تو وہ چاہتا کہ شفان دماغ کا استعمال زیادہ نہ کرے، اور ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا۔ سیف نے غلط جگہ ٹکر لی تھی۔ اس نے دوبارہ وہی نمبر ڈائل کیا جو کہ پہلی بیل پہ ریسیو کر لیا گیا۔ مقابل کے طنزیہ شیطانی کہہ کے فون میں سے سنائی دیے، کیوں، کیسا لگا جھٹکا؟ یہیں ہوں میں تمہارے آس پاس۔ شفان کچھ نہ بولا تو وہ بھڑکا، آ رہا ہوں میں، ایک مرتبہ پھر سے تمہیں برباد کرنے۔ اس کی آواز میں خباثت تھی۔ پہلے تم سے تمہارے جینے کی وجہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چھینوں گا، اور پھر اب کی بار تمہیں بھی زندہ دفن کروں گا۔ شفان کا کہہ کر فون میں بلند ہوا تو سیف نے فون ہٹا کر فون کو گھورا۔ کتے صرف بھونک ہی سکتے ہیں سیف یاور، جبکہ شیر کب شکار پر جپٹے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون سی بل میں دبک کر بیٹھے ہو پتہ ہے مجھے، تم کیا آؤ گے؟ تم خالی بھونک سکتے، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، اور اس بار تمہارا سارے دڑ سے الگ ہوگا، نہ کوئی عدالت نہ کارروائی۔ باولے کتے ہو یا انسان، جو دوسرے انسانوں کو کاٹ لگے ان کا انجام آخر گولی ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شفان نے فون کاٹ دیا اور فون کر کے حارث کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ریان اور سمر کو الرٹ کر کے انہیں گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ گھر سے گاڑی پر نکلا اور حارث کے پاس پہنچا جو بار بار پورے علاقے کو سرچ کر رہا تھا۔ شفان، کیا ضرورت ہے یار بابی کو اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ میں ہوں نا، مانا کہ میری لاپرواہی سے وہ بھاگ نکلا، پر کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ وہ خفا سا شفان سے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔
لیکن میں ایک مرتبہ خود ہر طرف سے تسلی کرنا چاہتا ہوں اپنے سکون کے لیے، پر یار بھابھی کو تمہاری ضرورت ہے، اس وقت وہ خوفزدہ ہوں گی۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ ٹھیک ہوگی۔ پورے ایریا کا تفصیلی جائزہ لے کر وہ اس وقت پولیس اسٹیشن بیٹھے اگلا لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ڈسکس کی تھی، ہر طرف سے تسلی کر کے۔ شفان حارث سے مل کر ابھی نکلنے ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ شفان نے حارث کو اشارہ کیا۔ حارث فوراً الرٹ ہوا، اس نے فون یس کر کے سپیکر آن کیا اور گھرایا بھونک، کیسا لگا میرا شادی کا تحفہ دولہے میاں؟ بہت افسوس کی بات نہیں، نویلی دلہن کو چھوڑ کر دولہا سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے۔ فون سے مکروہ کہکا گونجا، میرے چند الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ تم نے اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ سپوئل کر دی۔ میرا مقصد ہی یہی تھا فرینڈ کہ تم اس سے دور ہو، وہ صرف میرا شکار ہے۔ جب میرے پاس آئے تو بالکل انچھوئی ہو۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! شفان ضبط کھوتے ہوئے دھاڑا کہ سیف نے فون کانوں سے دور کر لیا۔ اپنی گندی زبان پر میری بیوی کا نام بھی لائے تو زبان گدی سے کھینچ کر چیل کموں کو کھلا دوں گا۔ جب بولا تو لہجہ انتہائی سر تھا۔ کس نے کہا کہ میری نائٹ سپوئل ہوگی؟ ابھی جا رہا ہوں اپنی زندگی کے پاس، اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ سیف پھر بھونکنا شروع کرتا، شفان نے موبائل پورے زور سے دیوار پر دے مارا۔ ایک چھناکے سے موبائل چکنا چور ہو گیا۔ ریلیکس یار، کول ڈاؤن۔ حارث نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے۔ اس نے اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے، حارث سے معانقہ کیا اور گاڑی لے کر نکل آیا۔ گھر پہنچا تو ریان اور سمر بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 4 بج چکے تھے، اسے خوار ہوتے۔ اس نے ریان کو تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیں آرام کریں۔ سیکورٹی تسلی بخش ہے، سب گارڈ حارث کے بھروسے مند آدمی ہیں۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں پاپا، آرام کروں گا۔ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ بس ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ تینوں نے بیک وقت آمین کہا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شفان اپنے روم میں داخل ہوا تو ایک مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ایک سکون اور سرشاری سی وجود میں پھیلی۔ کمرے کا ماحول اس کے تمام احساسات اور جذبات جگا چکا تھا۔ ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی، زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی، گلابوں کی مسحری اور پھولوں کے بیچ وہ نرم و ملائم اور گداز نازک سا وجود دنیا جہان سے بے خبر نیند کی وادی میں کھویا ہوا تھا۔ وہ جہاں اسے لٹا کر گیا تھا وہ وہیں پر سوئی ہوئی تھی، سرخ لہنگے میں برائڈل میک اپ کے ساتھ، سر سے دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سینے اور دوسرا تکیے پر رکھے وہ نازک سی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ جیولری بھی نہیں اتاری تھی، جیسے وہ نیند میں بھی کافی بے آرام دہ حالت میں لگ رہی تھی۔ شفان قریب آیا۔ وانیا، گمبھیر آواز سے اسے پکارا، وانیا میری جان۔ شفان نے اسے بازوؤں سے ہلکے سے ہلایا۔ وہ جو بے چین سی تھی، نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں نیم واقعی۔ وانیا اٹھو یار، اس رات کو کون پاگل سوتا ہے؟ وہ اس پر جھکا، بازو سے ہلاتا جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ وانیا کی آدھی کھلی آنکھیں اب پوری کھل چکی تھیں۔ اسے خود پر جھکے دیکھ کر بکھلائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔